سونا چاندی آ گیا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے تھے اور مارے شرم کے میں چادر چہرے پہ ڈال کے لیٹ گئی تھی اور میری سانس پھول رہی تھی کہ اس ڈر کی وجہ سے کہ آئے مجھ سے کھانے کا نہ پوچھے کیا پکا ہوا، نہ گھر میں آٹا تھا نہ سالن تھا۔ آئے میری طرف دیکھا، میرے پیٹ اوپر نیچے ہو رہا تھا، میری سانس پھول رہی تھی، مسکرا کے بستر پہ لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے رونے کی آواز سنی۔ جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور کروٹ بدل کے لیٹے ہوئے ہیں اور آنسوں سے رو رہے ہیں اور رونے کی آواز میرے کانوں تک آ رہی ہے۔ پھر حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر بائی کروٹ لیٹے، چرپائی کی باہی کو اپنے پیٹ کے ساتھ زور سے چپکا لیا، پھر زاروں کا تار روئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مروڑیاں بنائی اور یوں کر کے اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے رونے لگ گئے۔ اماں کہتی پھر میری بس ہو گئی، میں نے چادر پرے پھینکی اور جلدی سے جا کے میں نے حضور کے قدموں کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا ماں باپ قربان، میں نے آج تک کبھی آپ کو ایسے روتے نہ دیکھا، کملی والے بتا کیوں روئے؟ فرمایا عائشہ کیا کروں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم و نبی اگر آسمان کی طرف دیکھتا تو خدا جنت کے دروازے کھول دیتا، اگر وہ چاہتا تو جبرائیل علیہ السلام، اللہ اکبر، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا جب جبرائیل علیہ السلام نے فقر و فاقہ گھر میں دیکھا کہ یا رسول اللہ زمین پہ تھوک دو، جہاں تک تیرے تھوک کے قطرے جائیں گے اللہ اسی زمین کے ٹکڑے کو سونے چاندی کی بنا دے گا۔ لیکن فرمایا نہ جبرائیل، میرے تو تھوک سے زمین سونا چاندی بنے گی، میری امت کے غریب کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، امت کے غریب کا احساس کیا۔ آج کپڑوں کے اوپر طلاق ہے، باپ بیٹی کا، جو باپ بیٹی کی ڈولی کندھے پہ رکھ کے رخصتی کر کے آتا تھا، آج وہ باپ بیٹی کے طلاق کی فائل لے کے گھر آ رہا ہے۔ میں مرنا جاواں کیا کروں؟ وجہ کیا بنی؟ کپڑے نہیں بنا کے دیے، وجہ کیا بنی؟ روٹی پوری نہیں دیندا۔ عائشہ اگر تو چاہتی ہے جنت میں میرا ساتھ ہو تو دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا ایک مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ عائشہ جی اگر چاہتی ہے جنت میں میرا ساتھ ہو تو اے میری عائشہ ذرا مالداروں سے پرے پرے رہنا، مالداروں سے دوستی نہ کرنا، مالداروں کو سہیلیاں نہ بنانا۔ اے عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو عائشہ تل کا کپڑا اس وقت تک جسم پہ رہنے دینا جب تک تیرا کپڑا پیمد لگنے کے قابل نہ ہو جائے، تیرے کپڑے پہ ٹاکیاں نہ لگ جائیں۔ عائشہ تن سے کپڑا نہ اتارنا۔ آئے میرے عزیزو، او زمیندارو، او جاگیردارو، چودھریو، او حراجو، او رانو، معاف کرنا، میں تنقید نہیں کر رہا، خدا دے تو پہناؤ، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، شادی بیاہ کے جوڑے اور تھے، یہاں تو موت میت کے جوڑوں پر بھی طلاقیں ہونے لگ گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے، بیوی سامنے بیٹھی تھی، چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئے۔ عمر خیر ہوئے، کس نے تانا دے دیا، کس نے گالی دی، کس نے مارا؟ کہ نہیں۔ پھر بتا رونے کی وجہ کیا؟ کہ آج جب مسجد سے نکل رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے واہ عمر تیرے عدل انصاف کے کیا کہنے، تو نے بکری اور شیر کو ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ عمر تیرے انصاف کے کیا کہنے، تو نے ایک کا حق ادا کر دیا، ہر ایک کو انصاف اس کی دہلیز تک جا کر دیا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے جب میں گھر آیا تو تیرا میں نے چہرہ دیکھا، میں نے کہا ساری دنیا عمر عمر کرتی ہے، تیرا چہرہ دیکھ کے میرے دل میں آیا تیرے سے پوچھوں، میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، تیرا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ گھر والی کہنے لگے عمر ذرا دوبارہ کہیں، فرمانے لگے بتا تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کہ عمر بتا، اللہ سے ڈر کے بتاؤں کہ تیرے سے ڈر کے بتاؤں؟ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ سے ڈر کے بتا۔ کہ عمر پھر قسم اٹھا کے کہتی ہوں تو نے سب کے حق ادا کیے، تو نے اپنی بیوی کا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ یہ پوچھے گی قیامت کے دن، ان کا حق یہ نہیں تھا کہ روٹی کھلا دی، ان کا حق یہ تھا کہ تم جنت میں یہ جہنم میں جا رہی کیوں؟ کیونکہ ان کے لباس کا فیصلہ تمہارا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کپڑے کون خرید کے لے کے آتا ہے؟ باپ لاتا ہے، بھائی لاتا ہے، یا ماں لاتی ہے؟
तुमने फटे हुए कटे हुए कपड़े क्यों इनको ला के दिए? इन्हें तो नहीं पता था। इनको शलवार की पहचान क्यों ना करवाई? इनको पूरी कमीज की पहचान क्यों ना करवाई? इनको फटी हुई फराक की पहचान क्यों करवाई? इन्हें कच्छी और चड्डियों की पहचान क्यों करवाई? ये बहुत बड़ा तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी बच्ची को न बोलना आता, न पढ़ना आता, न खरीदना आता, न पैसे का पता। तुमने छोटा छोटा लिबास पहना कर इसे इस लिबास का आदी कर दिया। तुम्हारी बच्चियां तुम्हें रो रो के समझा रही हैं, अब्बा जी इस लिबास का फैसला तेरा है, अब्बा जी दुआ कर ये लिबास हमें पसंद ना आए। अगर ये लिबास पसंद आ गया, आज तूने अपनी मर्जी से पहनाया, कल 15 साल की उम्र में जब अब अपनी मर्जी से पहन के आएंगी तो तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख देंगी। तू तवीज करवाएगा, तवीज पर जरिए हमारे सर पे दुपट्टा नहीं आएगा। तू सलवाते पढ़वाएगा, हमें असर कोई नहीं होगा। अब्दुल हन्नान पीर आएगा, तू दम करवाएगा, उसका दम भी असर नहीं करेगा। रब्बे अकबर की कसम है, किरदार तवीजों से नहीं बना करते हैं, माँ बाप के आंसुओं से बना करते हैं। किरदार तो माँ बाप की तरबियत से बना करते हैं। आए बदनसीबा, एक कबूतर को इतना ताबेदार किया, उसे जा उड़ा दे, अपनी छत पे आके बैठ जाता है। लेकिन औलाद इतनी नाफरमान कर दी कि मजमे के अंदर बाप को बाप कहने के लिए तैयार कोई नहीं। ये किया हमने। कभी ये भी जमाने आने थे कि बेटियां अदालतों में निकाह करके आके बाप के सामने खड़ी हो गई। मेरे यारों, अपनी औलाद को देख के रोना क्यों नहीं आता है? ये तो अल्लाह ने कहा था अपने बच्चों वास्ते दुआ मांगियो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। या अल्लाह मेरी औलाद को, मेरे घर वालों को अल्लाह मेरे दिल का नूर, मेरी आंखों का नूर बना, मेरे दिल का सुरूर बना। किसी ने मांगी कोई नहीं, किसी ने पायलट मांगा, किसी ने वकील मांगा, किसी ने फौजी मांगा। हाय काश मांग लेते, अल्लाह इस काबिल बना दे, मेरे जनाजे को कंधा देने वाला बनाते। बदनसीबी की बात है, कहते पिछे दे कब खा गए, पिछे दे कब खा गए, पिछे दी फिक्रा खा गईया, पिछे दी ओ बाबू पिछे दी फिक्रा छड़, तू मरेगा एक दिन भी तेरी दुकान बंद नहीं होगी, तेरे ढोरों को पानी भी मिलेगा, घास भी मिलेगा, दूध भी मार्केट में जाएगा, सारे काम होते रहेंगे, लेकिन कब्रिस्तान में तेरी कब्र पे कोई नहीं आएगा। हाँ हाँ मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये 2025 7 नवंबर है, 8 नवंबर शुरू हो रही है। इस दौर में ये हाल है कि आपको मुझे साल साल माँ बाप की कब्र पे जाने का मौका नहीं मिलता। 20 साल के बाद अंदाजा लगा, खुदा की कसम बच्चों को कब्रिस्तान का रास्ता भूल जाएगा। अपने बच्चों को अल्लाह के वास्ते वक़्त दो, बताओ बाप क्या है? जानवर नहीं है, कोल्लू का बैल नहीं है, एक मजदूर नहीं है जो सुबह घर से निकला शाम को 1000 रुपया लेके आ गया। इनको बाप की अहमियत बतलाओ कि अल्लाह के यहाँ बाप का क्या मकाम है। जब ये चिट्टी दाढ़ी वाला यूं करके हाथ उठा लेता है, अल्लाह फरमाते फरिश्तों इसके हाथों को नीचा कर दो। जब ये बंदा मुझे यूं करके दिखाता है, इसके चिट्टे बालों को देखकर मेरी रहमत को हया आने लग जाता है। जो ये मांग रहे से बगैर मांगे अता फरमा दो। खुदा सफेद बालों का इतना हया करे और तू सफेद बालों को दोस्तों के सामने जलील करे। मावा ठंडिया छावा, खबरदार बीवी जितनी भी अप टू डेट आ जाए, पढ़ी लिखी आ जाए, माँ जितनी भी अनपढ़ हो, लेकिन माँ को कभी किसी के सामने जाहिल न कहना। बाबूजी आज मैं तुम्हें भाई वसीम की दावत पर, उमर दराज की दावत पर एक पैगाम दे के जाऊं। एक तरफ सारे जहान की दौलत आ जाए, दूसरी तरफ बूढ़े माँ बाप आ जाए और फैसला तेरे पास हो, बता दोनों में से कौन रखेगा। कोशिश करना माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाना। हमने दुनिया के बड़े हेर फेर देखे, 55 साल उम्र होने को आई, माँ बाप तो मेरे भी कोई नहीं। हमने दुनिया के बड़े हेर फेर देखे, जिनके पास तख्तो ताज थे माँ बाप नहीं थे, अल्लाह ने उन्हें कशकोल पकड़वा के लोगों के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया। और जिनके पास माँ बाप थे तख्तो ताज नहीं था, अल्लाह ने उन्हें मुल्कों की हुकूमत के ताज पहना के मैदानों के अंदर खड़ा कर दिया है। याद रखना, खबरदार कभी दिल के अंदर ये ख्याल न लाना कि माँ बाप को मैं पालता हूँ। बदनसीबा जिस घर के अंदर माँ बाप हो, उनकी बुजुर्गी की बरकत से अल्लाह तेरे घराने को पालता है। उनके चेहरों को देख के अल्लाह तेरे दस्तरखान पे रिज़्क़ अता फरमाता है। याद रखना, रहमत आलम ने इरशाद फरमाया,
فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، اور جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہو گئے اس سے خدا اور مصطفیٰ بھی ناراض ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی، انہیں راضی کرے گا جنت میں جائے گا، انہیں راضی کرے گا ناراض کرے گا جہنم کے اندر جائے گا۔ اور کوشش کرنا میرے پیاروں لاڈلو، کبھی خونی رشتوں میں بھی چھوڑے نہ ڈالنا۔ یہ زمین یہ جائیداد آج آئی کل چلے جائے گی، کبھی اپنے باپ کا نام جائیداد کے وراثت کے چکر میں عدالت میں نہ لے کے جانا، اور کبھی بہن کو دی بیٹی کو عدالت کے کٹہرے میں نہ کھڑا کرنا، دو زیادہ دے دینا دو کم دے دینا۔ پتہ ہے تیرے باپ کے نام پر لوگ مسجدوں کے نام رکھتے تھے، تیرے باپ کے نام پر تو لوگ بڑے بڑے فیصلے کر دیا کرتے تھے۔ تیرا باپ جس منڈی میں جا کے کھڑا ہو جاتا لوگ کہتے حاجی فلاں کے کھڑے کب ختم ہو گئے۔ خبردار اس باپ کے نام کو عدالت کے اندر نہ لے کے آنا، گھر کے معاملے گھر کے اندر نمٹا لینا۔ تین چیزوں کو کبھی کھونے کی کوشش نہ کرنا، جس دن یہ تین چیزیں کھو گئی موت آئے گی قیامت آئے گی، تین چیزیں نہیں ملیں گی۔ پہلی، جوانی جانے کے بعد دوبارہ نہیں آتی، حسن جانے کے بعد دوبارہ نہیں آتا۔ تیسرا، ماں باپ کے جنازے اٹھ جائیں ساری دنیا کی دولت ملے گی، ماں باپ کا پیار دوبارہ نہیں ملا کرتا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ازواجی زندگی کا تو رشتہ ہی کیا تھا۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، تنہا تھے، جنت کی ساری نعمتیں تھی، آدم کا دل نہ لگا۔ جب اللہ نے ماں حوا کو لا کے کھڑا ہو گئے کر دیا تو آدم بھی مسکرانے لگے۔ گھر کس کا نام ہے؟ چار دیواری کا نام ہے؟ گھر کس کا نام ہے؟ کوٹھی بنگلے کا نام ہے؟ نہیں، گھر عورت کا نام ہے، عورت زندگی کا نام ہے، زندگی احساسات کا نام ہے، اور احساسات کے بوٹے کو پانی لگے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق سے، آپ کی زندگی سے۔ رب اکبر کی قسم اپنے گھر بناؤ۔ عورت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کو اس کا باپ پکڑ کے لایا۔ عمر ہے میرا پتر ہے، میرے حق ادا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کیوں باپ کیا ادا نہیں کرتا؟ کہ عمر پہلے اتنا بتا سارے حق میرے باپ کے، میرا حق کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے بھی حق ہے تین، تیرے باپ کے اوپر، تیرے لیے اچھی ماں لے کے آتا، اس نے تیرا نام اچھا رکھتا، تجھے قرآن کی تعلیم دیتا۔ کہ عمر اللہ کی عزت کی قسم میرے باپ نے تینوں حق میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ ماں میرے لیے حبشن غلام ان پڑھ لے کے آیا، اس نے میرا نام جولان رکھا، جاہل رکھا، گندگی کا کیڑا رکھا۔ عمر اس نے ساری زندگی کبھی مجھے قرآن کھول کے نہیں دکھایا۔ یہ اللہ قیامت کے دن اگر اولاد سے پوچھے گا تو ماں باپ سے بھی اولاد کے حق کے بارے میں پوچھے گا، بیوی کے حق کے بارے میں پوچھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل گئے آخری بار، اور بیوی کے آگے مسکرا کے کہنے لگے اے اللہ کی بندی بتا میں نے تیرا کون سا حق ادا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا عمر چھاڑ دے بس گلنا، تو پوچھا تھے میں دس دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نا اب تجھے بتانا پڑے گا۔ اب عمر کیا کہتے ہیں؟ ساری زندگی میں نے چٹائی کا بستر بنایا، ہاتھ کا سرانہ بنایا، میں تجھے ریشم کے بستر کہاں سے لا کے دیتا؟ سوکھی روٹیوں سے میں گزارے کرتا رہا، گھی والی تجھے کہاں سے لا کے دیتا؟ پیمند والے لباس میں پہنتا رہا، تجھے عمدہ لباس کہاں سے لا کے دیتا؟ کچی سی جھوپڑی میں زندگی میری گزر گئی، تجھے عالی شان محل کہاں سے لا کے دیتا؟ حضرت عمر کی بیوی ہنسنے لگ گئی، کہا عمر تو بڑا دانا عقل مند تھا، بھلا یہ باتیں ان کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے، میں بندے سے کہاں مانگوں؟ عمر ان باتوں میں تو خدا کا محتاج ہے، میں تیرے سے کہاں مانگتی؟ حضرت عمر کہنے لگے پھر کس چیز نے تجھے ناراض کر دیا؟ کون سی ایسی بات ہے جس نے تیرا حق ادا نہیں کیا؟ اب کیا کہہ رہی؟ عمر میں بھی عورت ذات ہوں، میرے سینے کے اندر بھی ایک دل ہے۔ عمر میرا دل کرتا ہے تو شام کو گھر آئے تو مجھے کھلائے، میں تجھے کھلاؤں تو مجھے ہنسائے، میں تجھے ہنساؤں، تو میرے دل کے تار چھیڑے میں تیرے دل کے تار چھیڑوں، تو میری باتوں کو شیئر کرے میں تیری باتوں کو ہو، تو میرے دکھوں کو پھرولے میں تیرے دکھوں کو۔ لیکن عمر میں کیا کروں، جب تو گھر آتا ہے تیری حالت ہی بدلی ہوتی ہے۔ عمر جب تو آتا ہے مصلی پہ بیٹھتا ہے اور ککارے مار مار کے آسمان تک اپنی آوازیں پہنچا کے کہتے اللہ محمد کے عمر کو معاف کر دے، اللہ تیری مخلوق کا حق ادا نہ کر سکا، معاف کر دے معاف۔ عمر جب تو مصلی پر بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا ہے، عمر مجھے تیرے پہ ترس آنے لگتا ہے، پھر میں سورے اپنے غم اپنی پریشانیاں بھول جاتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں اللہ محمد کے عمر پہ رحم کر دینا، اللہ اس کی بے چینی دور کر دینا، اس کی بے چینی دور کر دے۔ عمر جب صبح اذان ہوتی ہے تو گھر سے چلا جاتا ہے، میں سارے
सारा दिन दरवाजे के पास खड़ी होकर तेरी राह तकती रहती हूँ। कभी बैतुल माल के ऊंट चराते हुए नजर आता है, कभी यतीमों को सहारा देते नजर आता है, कभी गरीबों के घरों में झाड़ू देता नजर आता है। ए उमर, अल्लाह अकबर, मुलाजमों की तरह मदीने की गलियों में हुजूर के खादमों के लिए फिरता है। उमर, तेरे पे तरस आता है, मैं नंगे पैर तुझे मदीने की गलियों में देखती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह नबी की उमर पे रहम कर दे, नबी की उमर पे रहम कर दे। उमर जिसे अपनी हालत का पता नहीं, मुझसे हक का मुतालबा क्या करूं। हाकिम उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे, फिर एक ही बात रह गई। क्या बात? फिर ऐसा कर तू मुझे अपने हक माफ कर दे। जाओ घर वालों से जाके, गर्मी सर्दी के आगे, धुंध और मौसम में, सर्दियों में जो तुमने परोठे खाए, हक अदा नहीं, मुस्कुरा के बात नहीं करते। उमर, फिर ऐसा कर तुम अपने हक माफ कर दे। उन्होंने कहा उमर, एक मेरी शर्त है, माफ मैं करूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। हज़रत उमर कहने लगे क्या शर्त है? फरमाया उमर, तूने हुजूर की जुबान से सुना था कि कयामत के दिन नेक औरतें नेक मर्द का हाथ पकड़ के जन्नत में जाएंगी। का उमर, तेरे बारे में तो मैंने कई मर्तबा सुना, मैं अबू बकर उमर आए, मैं अबू बकर उमर गए, मैं अबू बकर उमर आए, मैं अबू बकर उमर हौज़े कौसर पर, मैं अबू बकर मैदान महशर में, मैं अबू बकर उमर जन्नतुल फिरदौस में। उमर, तेरे बारे में शक कोई नहीं, मुझे अपना पता कोई नहीं। अगर तू चाहता है कि मैं अपने हक माफ कर दूं तो उमर वादा कर, कयामत के दिन अकेला नहीं जाएगा, मेरा भी हाथ पकड़ के साथ लेके जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आसमान की तरफ देखा, चीखे मार के रोने लगे और रोते रोते फरमाया, इतना बड़ा फैसला मैं कहां से करूं, मुझे तो अपना ही कोई पता नहीं। जिसको नबी बार बार जन्नत की बशारत दे, वही उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शहादत के आखिरी लम्हात है, अब्दुल्ला बिन उमर ने सर जमीन से उठाया, अपनी रान पे रख लिया। हज़रत उमर ने फिर झटका मारा, फिर जमीन पे सर रखा और अपनी गाल को मदीने की मिट्टी के साथ यूं करके मिलाने लगे। बेटे ने बार बार सर उठाया, कहा अब्बा सर नीचे क्यों रख रहा है? कहा मेरे पुत्रा, मेरे सर को मिट्टी में लगने दे और मेरी गाल को मिट्टी से रगड़ने दे। जितने मेरे चेहरे पे मिट्टी पड़ेगी उतना ही अल्लाह को उमर के ऊपर तरस आएगा। ये कौन है जिसको हुजूर फरमा रहे, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता, ताजे नबूवत सजता तो उमर तेरे सर के ऊपर सजता। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर ने आसमान की तरफ देखा, कहा या अल्लाह, ये अपने हक माफ फरमा रही, अल्लाह तेरे भरोसे पे वादा कर रहा हूँ। बीवी से कहा मुस्कुरा कर, ला अपना हाथ आगे बढ़ा, अपने हक माफ कर देगी ना? कहा हक माफ कर देगी, अपने हक माफ कर देगी, अपने हक माफ कर देगा। फिर उमर भी वादा कर रहा है, कयामत के दिन मोहम्मद का उमर अकेला नहीं जाएगा, बल्कि तेरा हाथ साथ लेके जन्नतुल फिरदौस के अंदर जाएगा। ये वादे घर के अंदर करने चाहिए थे। तलाकों की आवाजें घर के अंदर कहां से आ गई? जुदाइयां घर के अंदर कहां से आ गई? याद रखो, तुमने अपने अगर घर बनाने हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा झगड़ा कत्लो गारत तक चला जाए, तुम्हारा झगड़ा जितना भी ऊंचा चला जाए, अल्लाह अकबर, मियां बीवी का झगड़ा ऐसा होना चाहिए जितनी भी लड़ाई हो जाए तीसरे बंदे को पता नहीं चलना चाहिए, और प्यार इतना हो कि बगैर बताए सबको पता चल जाना चाहिए। फिर देखना घर बनेगा, घर जन्नत बनेगा, औलाद की फर्मा बरदारियां आएगी। खबरदार, औलाद के सामने माँ बाप के गिले ना करे और बाप माँ के गिले ना करे, फिर देखो घर जन्नत कैसे नहीं बनता है। 4 दिन की जिंदगी है, अल्लाह अकबर, हंस के गुजारो और अल्लाह की ताबेदारी में गुजारो। एक अकीदा तौहीद वाला, दूसरा अकीदा खत्म नबूवत वाला, एक अकीदा माद, मरने के बाद जी उठना। जो हमने दुनिया की जिंदगी में अच्छा किया बुरा किया, वल बासी बादल मौत, मरने के बाद ही उठना। अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, मरने के बाद ही उठना। 2 अकीदों पर पूरी दुनिया का इत्तफाक है। अल्लाह को भी सारी दुनिया मानती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी सारी दुनिया मानती है।
اکثر مانتے اکثر نہیں مانتے، لیکن زیادہ نبی کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے۔ وہ مکے کے مشرکوں والا عقیدہ۔ آخری بات، ایک کلائی کی ہڈی یہاں سے یہاں تک کی ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے کا کافر لے کے آیا، اور یوں کر کے اس نے ہڈی اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے دبائی اور پھونک مار کے بریدہ برا بنا کے اڑا دی، اور کیا کہہ رہے، اے محمد، کس رب کی توحید کے پھلیرے بلند کرتا ہے، کیا تیرا رب قیامت کے دن یہ بھی بنائے گا؟ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے کہا کیا تیرا رب قیامت کے دن یہ بھی بنائے گا، اس کی دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا محبوبہ ہن تو نہیں بولنا، ہن تیرے رب نے بولنا ہے۔ اس بدبخت کو کہہ دے اتنی بڑی ہڈی بنانے کی بات کرتا ہے، جب وہ بنانے پر آیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جب وہ بنانے پر آیا تو تجھے تیری انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی بنا کے دکھائے گا۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد ہی اٹھنا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے میں نے 45 سال درس قرآن دیا، پورے 30 پاروں کا خلاصہ میں نے 3 باتوں میں پایا۔ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، نبی کو اطاعت سے راضی کر لو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔ اللہ کو عبادت سے راضی کرنا، نبی کی غلامی اطاعت سے نبی کو راضی کرنا، اور مخلوق خدا سے مخلوق خدا کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کو ہمیں عطا فرمایا۔ پہلے نبی دنیا میں آتے، دین لاتے، دین کی محنت لاتے، جو دین کی محنت کرتا اللہ کی رحمت اس پہ آتی، نبی دنیا سے تشریف لے جاتے، دین بھی باقی رہتا، دین بھی چلا جاتا، دین کی محنت بھی باقی رہ جاتی، چلی جاتی، اور دین کی محنت پہ اللہ کی رحمت بھی اٹھ جاتی۔ آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین لائے، دین کی محنت لے کے آئے، نبی دنیا سے چلے گئے، دین بھی باقی رہا، دین کی محنت باقی رہی۔ اب قیامت تک جو دین کا کام کرے گا خدا کی رحمت اس پہ آتی رہے گی۔ ختم نبوت کے صدقے سے، تبلیغ کا کام حضور کے صدقے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ نیکی کا حکم کرنا، نیکی کرنا، برائی سے بچنا، برائی سے بچنے کی دعوت دینا، یہ تبلیغ ہے۔ رائے ونڈ کا اجتماع آ رہا ہے، جن جن حلقوں کا اجتماع آ رہا ہے، اور آج سے الحمدللہ کل سے شروع ہو چکا، دوسری نشست اگلے ہفتے شروع ہوگی۔ دعا فرماؤ اللہ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے اور ساری دنیا کے کفر کو توڑ دے، اور ساری دنیا کی کفر کی سازوں کو خاتمہ فرما دے۔ جتنے اجتماعات، آج کا یہ اجتماع جو آج میرا عزیز و جامع مسجد عمر فاروق میں ہوا، اللہ اس کے اچھے اثرات علاقے میں سارے عالم کے اندر پیدا فرما دے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لو، اللہ جل شانہ کو توبہ کر کے گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ کو راضی کر لو۔ سارے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کی نیت سے پڑھو، کوئی بیعت کرنا چاہے تو بیعت سے پڑھ لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کہو یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ کہو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहो इल्लल्लाह 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 अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुराकबा कहते हैं दिल के साथ अल्लाह के जिक्र को। अभी जो ऊंची आवाज में जुबान से जिक्र किया, दिल की धड़कन के साथ करते हैं मुराकबे में अल्लाह का जिक्र, कि दिल धक धक ना करे, दिल रब रब करे। अब दिल की धड़कन के साथ मुराकबे में को अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 तस्बीहात है, तीसरा कलमा इस्तगफार दुरूद शरीफ सुबह शाम। और जो कलमात है ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 100 मरतबा पढ़ लिया करें। रात को सोने से पहले 200 मरतबा कलमा तैयबा। और मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दुरूद शरीफ का एहतमाम कर लें जितना भी आसानी से हो सके। 5 वक्त की नमाज, रिज़्क़ हलाल और जुबान के बोल से लोगों को, दिलों को तसल्ली देना, दिल तोड़ना ना, हलाल कमाना और हलाल खाना, दीनी तालीमात का हासिल करना। दुनिया की तालीम भी हासिल करें, लेकिन दुनिया की तालीम को दीन की तालीम पे तरजीह मत दें। दीन की तालीम हासिल करें। सबसे बड़ी तालीम कुरान वाली तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़ा हमारा इज्तिमा सालाना 25 और 26 दिसंबर को, ये आपके बिल्कुल आधे घंटे का रास्ता है पीर महल में, जामे उस्मानिया तबलीगी मरकज अल्लाह वाला चौक में। 25 को इंशाअल्लाह असर से शुरू होगा और 26 को शाम को दुआ होगी। तमाम सलासिल के बुजुर्गों में हज़रत खाकवानी साहब, हज़रत मुफ्ती हसन साहब, हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब के साहबजादे, हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीनपुरी, मियां अजमल कादरी साहब, शेख ज़करिया साहब और बहुत सारे नात खान और बहुत सारे खुतबा। तकरीबन 2 दिन का हमारा ये इज्तिमा होता है। खानकाह नक्शबंदिया हर जुमे को इज्तिमा होता है। हर जुमे को 12:15 बजे अजान 12:20 पर और 1 बजे तक मजलिस दुरूद शरीफ होती है। 1 से लेकर 2 बजे तक खुतबा जुम्मा, फिर नमाज के बाद 2:45 बजे तक मजलिस जिक्र होती है। उसके बाद फिर खाने का लंगर का इंतजाम होता है। यहाँ भी तशरीफ लाएं, खान का आबाद करें, अल्लाह आपके माल जान बरकत अता फरमाए। एक हमारी खान का हाफिजाबाद में है, वह 15 सितंबर को इज्तिमा हो चुका, सालाना इज्तिमा खान का नक्शबंदिया सिद्दीकिया। ये खान का नक्शबंदिया सिद्दीकिया पीर महल में है, तबलीगी मरकज। 25-26 दिसंबर को इंशाअल्लाह जुमेरात और जुम्मे को इज्तिमा है। तशरीफ लेके आए, बिस्तर हमारा लेके आए, अगर नहीं तो कोई बात, इंशाअल्लाह बिस्तर भी अच्छे से अच्छा मिलेगा और खाने का भी 3-4 टाइम का इंतजाम होगा। अल्लाह माल जान बरकत अता फरमाए। इस प्रोग्राम को अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे लिए भाई उमर दराज, भाई वसीम और जितने आज की इंतजामिया हाजा, खुसूसन जिस घर में भाई यासिर साहब के खाना खाया और जितने उलमा, जितने सुलहा, फुकरा, मसाकीन और बहन बेटियां तशरीफ लाए, अल्लाह सबके लिए हिदायत का जरिया फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील करीम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रगुजार है, किरोड़ा शुक्रगुजार है जनाब मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का शुक्र अदा करते हैं। किरोड़ भी शुक्र करें फिर भी कम है कि देहाती माहौल में इन्होंने बहुत भी तकलीफ जो इन्होंने बर्दाश्त की, हम माजरत खा हैं। और इसके साथ जनाब मोहतरम खान यासीन खान वाइस चेयरमैन का भी शुक्र अदा करते हैं, जिसने माशाल्लाह बहुत भी मेहनत की है, मेहमान नवाजी भी फरमाई है और इकराम भी किया है। हम दुआ करते हैं कि खान यासीन खान वाइस चेयरमैन को अल्लाह ताला जन्नत का खाने नसीब फरमाए। और साथियों का भी अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें हाजी मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब हैं, भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ये मौज़े शहादत कंदले वाले बाकर सरगाना जल्ला पहोड़, जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर बढ़ चढ़ कर ताउन फरमाया और खैरत के अंदर उलमाए कराम की खिदमत के अंदर अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। 2 मिनट के लिए हजरत मौलाना उस्ताद अहमद यार हज़ाज साहब को मैं कैसा इस प्रोग्राम की थोड़ी वज़ाहत फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाह। जनाब मोहतरम हजरत मौलाना उस्ताद अहमद यार भाई, खैरत का इंतज़ाम है, खैरत खाते जाए सारे साथी भाई, खाने का इंतज़ाम है, खैरत का खा माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई सारे अहबाब
خوش قسمت لوگ ہو ایک اللہ دے ولی دا آواز انہوں نے زبانی قرآن سننا نصیب ہویا، تکلیفاں برداشت کی میرے اور آپ واسے، تو سارے احباب بھی خوش ہیں نا سارے انشاءاللہ۔ تسی چاہتے ہو نا کہ ہر سال اس طرح محفل سجائی جائے، کیوں بھائی سارے احباب تشریف ہے او سنا، اور آئندہ واسے مدرسے نال بھی تعاون کرنا، ماشاءاللہ کر شہر دی بڑی ہمت ہے، ساتھیوں دا بڑا تعاون ہے، تمام احباب دی خدمت عرض ہے بے ہر سال کوشش فرمایا اللہ سب دیا خدمت نو قبول فرمایا۔ اب دعا حضرت کوئی فرمائی سے اعلان کر لو، اعلان بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، 2-3 وظیفے سن لو، 2-3 وظیفے۔ میں حرم میں تھا، حرم میں تو مولانا مجید صاحب تھے ٹھل حمزہ کے، تو مجھے کہنے لگے آپ کی ایک شخصیت سے ملاقات کروائیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو وہ تھے شیخ عبداللہ ناصر، شیخ سید عبداللہ ناصر۔ ان کی عمر 98 سال تھی اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھے۔ اس وقت مکے کے قاضی ہیں، مکے کی عدالت کے قاضی، اور کبھی کبھی حرم میں نماز بھی پڑھا دیتے ہیں۔ تو جن دنوں میں کرونا تھا تو اس وقت ان دنوں میں حضرت کا معمول یہ تھا 50 سے 55 طواف روزانہ تھے حضرت کے، بہت دبلے پتلے سے ہیں۔ تو میں حضرت کے پاس بیٹھا، میں نے کہا حضرت بچے نافرمانی کی طرف جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بچے باغی ہوتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے بچوں کے لیے نماز کی نیت کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الاصلاح، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الاصلاح، جیسے عام نفل پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 100 مرتبہ قل اللہ احد سورہ اخلاص پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں۔ 20-21 دن میں انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ پھر میں نے کہا حضرت ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ بچے قرآن پاک پڑھ کے بھول گئے، بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا یہ بڑا آسان کام ہے، بچوں کے ماں باپ سے عرض یہ ہے کہ جمعرات کے دن فجر کی نماز پڑھ لیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے درود شریف 11 مرتبہ اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، پوری زندگی میں درود شریف 11 مرتبہ اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، وہ پانی بچے کو پلا دیں، انشاءاللہ بھولا ہوا قرآن یاد ہو جائے گا۔ میں نے کہا روزانہ کا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ زندگی میں، اگر 12 ضرورت پڑے۔ آج کل لوگ سنو بھائی توجہ سے، یہ بات موقع نہیں ملتے، آج کل لوگوں میں گردوں کا بڑا مرض ہے، بڑے پریشان ہیں میری بیٹیاں بہنیں مائیں بھائی۔ آسان سا مجرب، میرا خود مسئلہ بن گیا تھا، 11 دفعہ درود شریف، ایک پانی 1.5 لیٹر کی پانی کی بوتل لے لیں، 11 دفعہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ قمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور 11 مرتبہ سورہ رحمان، 3 مرتبہ سورہ قمر، 11 مرتبہ سورہ رحمان، اس پانی کی بوتل پہ دم کر لیں۔ 40 دن پانی پینا، وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لے اسی پانی کے اوپر۔ انشاءاللہ 20-25 دن بعد گردوں کا ٹیسٹ کرائے، ڈیلوسس جو گردے واش ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی چھوڑ جائے گا اللہ کے فضل و کرم۔ جن بھائیوں کے اولاد نہیں اللہ کی طرف سے ہے تو وہ میرا ایک نمبر لیں، میں ان کو چھوٹا سا وظیفہ، کیونکہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گا۔ ایک اور، عشاء کی نماز کے بعد قبلے کی طرف مڑ کر کے بیٹھ جائیں۔ حضرت خاکوانی صاحب بتاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد قبلے کی طرف مڑ کر کے بیٹھ جائیں التحیات کی شکل میں، اور یہ آدھی شہادت کی انگلی قبلے کی طرف ایسے کر لیں، آدھی شہادت کی انگلی قبلے کی طرف ایسے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 45 مرتبہ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، یہ پڑھنا شروع کر دیں، دنوں کے اندر انشاءاللہ حمل ٹھہرے گا۔ اور میرا نمبر نوٹ کریں۔ بہن کے لیے ایک وظیفہ بتاؤں گا روزہ رکھنے کا، 1 مہینے میں 1 روزہ رکھنا، اور انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر حمل ٹھہرے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرا نمبر لو 0334، تنگ نہیں کرنا اس کے اوپر، تنگ نہیں، صرف واٹس ایپ پہ 0334 42 97 684، 0334 42 97 684۔ ایک روزے کا عمل بتاؤں گا، مہینے میں 1 روزہ بس، 3 مہینے میں 3 روزے، انشاءاللہ خیر بھی ہوگی اور اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبارک وسلم
اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اس پروگرام کو قبول فرما، اس کا پورا پورا ثواب عطا فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانوں میں اس کا ثواب پہنچا، آپ کے صدقے سے کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو پہنچا، خاندان اہل بیت اطہار کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، تمام شہداء اسلام خصوصاً کربلا کے شہیدوں کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ کن شہادت کندہ کے اندر یا اللہ اور اس بستی کے اندر جتنے مرحومین جتنے قبرستان ہیں سب کی روحوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچا، جن جن کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں فوت ہوئے اللہ ثواب پہنچا دے، اور سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سب کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما، عذاب قبر حساب قبر معاف فرما، اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ معذوری سے محفوظ فرما، اللہ اتنی معذوری نہ دے کہ تیرے گھر میں نہ آ سکے، سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے آخری نماز کی اذان سن کر نماز کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے حق جو تیرے ذمے ہیں اللہ ہم تیرے سے درخواست کرتے ہیں، اس قابل تو نہیں ہے جو تو نے اپنے بندوں سے وعدے کیے وعدے پورے فرما رہا ہے، اللہ مزید پورے فرما دے، اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھ کر یا اللہ اپنا منہ نہ موڑنا، اپنی رحمت کو دور نہ کرنا، ہمیں معاف فرما دے، اللہ اول تو ہم گناہ کرنا چاہتے نہیں تھے، ہو گئے، اب ہو گئے تو کریں کیا، جائے کہاں، تو ہی تو ہمارا سہارا ہے، تو نے معاف نہ کیا تو کون معاف کرے گا، یا اللہ معاف فرما دے، کریمہ معاف فرما دے، تجھے تو معافی مانگنا پسند ہے، تجھے توبہ کرنا پسند ہے، کیا پتہ کس کی پکار، کس کی صدا، کس کی فریاد تیرے دربار میں پہنچی، اور اس کی فریاد نے تیرے عرش کو ہلا کے رکھ دیا، اللہ اس کے صدقے سے سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا دو روٹیوں کے لیے کسی کے آگے نہ جھکانا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلوانا، بیٹیاں ہم نے نہیں مانگی تو نے دی ہیں، ان کے نصیب بھی اچھے کر دے، کسی باپ کو بیٹی کے دکھ کی وجہ سے نہ رلانا، جہیز کا مسئلہ تو پورا کر دے، اولاد کا مسئلہ پورا فرما، اللہ سونے تجھے مکان کی حاجت نہیں، پھر بھی تیرے اتنے بڑے مکان ہیں، اور جن کے پاس حاجت ہے ان کے پاس ہے کوئی نہیں، اپنے مکان کے صدقے سب کو مکان عطا فرما دے، اور سکون والے مکان عطا فرما، مالک پانی آیا تیری حکومت ہے، اور اللہ تیرا امر ہے، تیری مخلوق ہے، فصلیں بھی تیری مخلوق ہے، اللہ یہ لے گئی، نہ پانی سے پلتے نہ فصلوں سے، اللہ تیرے فضل سے پلتے ہیں، الہ العالمین ہم نے تیری رضا جان کر اللہ سب کچھ کو قبول کر لیا، اللہ آنے والی فصلوں میں بہتری فرما دے، پیداوار میں بہتری فرما دے، یا اللہ کسی کی گندم رڑ گئی کسی کی دھان رڑ گئی، لیکن نصیبہ تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، نصیبہ رڑنے سے محفوظ فرما، رزق تیرے ہاتھ میں ہے نا، رزق رڑنے سے محفوظ فرما، اللہ محتاج نہ کرنا، ایسی بیماری نہ دینا جس کے بعد صحت نہ ہو، ایسی مایوسی نہ دینا جس کے بعد خوشی نہ ہو، مولا کرم فرما، اللہ مجھے نہیں پتا ہمارے میں کوئی جانے والا نہیں جانے والا، لیکن اے فریاد رس سب کی فریاد سن، اسی سال سب کو حج کے لیے قبول فرما، سب کو بار بار عمرے کے لیے قبول فرما، اللہ جو بچے اسکول کالج یونیورسٹی پڑھنے کامیاب فرما، مدرسوں میں پڑھنے کامیاب فرما، اللہ جنہوں نے فضل کی بجائی کی کامیاب فرما، کاروبار میں پیسہ لگایا کامیاب فرما، اللہ سائیں دعائیں قبول فرما، زندگی اسلام خاتمہ ایمان مرد و کلمہ نصیب فرما، شہادت کے رتبوں کی موت عطا فرما، بھائی وسیم بھائی عمر دراز مول فیق صاحب جتنے حضرات یہاں بیٹھے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، بھائی یاسین کے ویڑے کو اللہ آباد فرما، جنہوں نے آج کے جلسے میں حصہ ڈالا قبول فرما، صلی اللہ علیہ رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔